السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ العنکبوت پڑھیں گے آیت نمبر 14 سے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ اور ہم نے بلا شبہ نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، پس وہ ان میں ٹھہرے رہے 1000 سال میں سے 50 کم، یعنی 950 سال۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ، پس ان کو یعنی ان کی قوم کو طوفان نے پکڑ لیا، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور وہی ظالم تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان مکہ میں بڑی آزمائش میں تھے، اور ان کی آزمائش کی نسبت نوح علیہ السلام کی آزمائش بھی تھی۔ ان کی ایک تو مناسبت یہ بنتی تھی کہ جب یہ صورت نازل ہوئی ہے اس وقت میں مسلمان مکہ کی تکلیفوں سے پریشان ہو کر حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہے تھے، اور یہ لوگ بھی سمندری راستے سے جا رہے تھے، تو نوح علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے کشتی میں سوار کر کے بچا لیا تھا، تو اس نسبت سے اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا۔ دوسرا یہی کہ تمام نبیوں کی دعوت بھی ایک ہے اور تکلیفیں بھی ایک ہی طرح کی اٹھائیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 950 سال کے لیے دنیا میں بھیجا۔ اتنا طویل عرصہ یہ اپنی قوم میں ٹھہرے، نبوت سے پہلے بھی، نبوت کے بعد بھی، طوفان کے بعد بھی، اور یہ اتنے عظیم نبی ہیں کہ قرآن مجید میں تقریباً ان کا 43 دفعہ ذکر آیا ہے۔ انہوں نے اپنی کل عمر یعنی نبوت کے بعد کا کل وقت جو تھا یہ اپنی قوم کو توحید سنانے میں یہ صرف کر دیا، لیکن ان کی قوم ایمان نہ لائی۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِّلْعَالَمِينَ، بس ہم نے اس کو بچا لیا یا اس کو نجات دے دی اور کشتی والوں کو بھی دے دی، اور ہم نے اس کو جہان والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ یعنی سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں انتہائی مختصر کیا ہے، جس کی ایک لطیف سی وجہ یہ ہے کہ اتنا عظیم واقعہ کہ جس میں ایک کشتی کے چند سواروں کے سوا کوئی شخص باقی نہیں بچا، اور وہ ایسا سمندری طوفان تھا کہ جس میں یعنی سمندروں کا پانی، زمین کا پانی، بارش کا پانی اس قدر بڑھ گیا کہ ہزاروں فٹ اونچا سیلاب آیا، کہ اس طرح کا سیلاب نہ اس سے پہلے کبھی آیا تھا نہ بعد میں آیا۔ تو اتنا اونچا سیلاب تھا کہ پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر سے پانی گزرنے لگا۔ یہی تو وجہ تھی کہ وہ کشتی جودی پہاڑ کی چوٹی کے اوپر جا کر ٹھہری۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں لوگوں کے لیے کئی نشانیاں رکھیں، یعنی ایک نشانی تو یہ تھی اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو دوسرے تمام لوگوں کے لیے باعث عبرت بنا دیا۔ اس میں ایک نشانی یہ بھی تھی کہ یہ کشتی تمام جہانوں کے لیے ایک نشانی بنا دی گئی کہ اس پانی میں جس میں ہر چیز غرق ہو گئی اور کوئی انسان کوئی جانور باقی نہ بچا، لیکن وہ کشتی بحفاظت بچ گئی اور اسے کچھ بھی نقصان نہ ہوا۔ پھر اس میں شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ صورت اتری تو اس وقت مسلمانوں کی حالت بھی ایسی ہی تھی جس طرح کی نوح علیہ السلام کے ساتھیوں کی تھی، یعنی یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی تھی۔ اس کا نشانی بننے کا تیسرا مطلب یہ ہے کہ وہ کشتی جس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اس کے اندر نجات دی اور وہ نوح علیہ السلام نے خود بنائی تھی، وہ صدیوں تک جودی پہاڑ کی چوٹی پر موجود رہی، اور بعد کے لوگ اس کو دیکھتے رہے، اور ان کو یہ پتہ تھا کہ یہاں ایک ایسا طوفان آیا تھا
جس کی وجہ سے یہ کشتی تیرتی ہوئی اس پہاڑ کی چوٹی پر پہنچی ہے۔ چوتھی نشانی اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نوح علیہ السلام اور کشتی کے سواروں کو نجات دے دی، اور اس نجات کو تمام جہان والوں کے لیے کئی طرح سے نشانی بنا دیا۔ کہ ایک تو یہ تھا کہ اس طوفان کے آنے سے پہلے کشتی تیار ہو گئی، یعنی حالانکہ اس سے پہلے کشتی بنانے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ نوح علیہ السلام نے اس کشتی میں تمام لوگوں کے لیے اور جانوروں کے لیے خوراک کا ذخیرہ کر لیا تھا۔ تیسری نشانی اس کشتی کے بارے میں یہ تھی کہ خوراک کے ختم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے پانی کو، جو ہزاروں فٹ تھا، اس کو جذب کر دیا، اور ایک ہی لفظ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین کو کہا اقلعی ماءکی، کہ اپنا پانی نگل جا، اور آسمان کو کہا کہ تھم جا، تو زمین خشک ہو گئی اور آسمان کا پانی تھم گیا اور زمین رہائش کے قابل کر دی گئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت اتنی بڑی ہے کہ اللہ کے ایک حکم سے سمندروں جتنا پانی جو تھا، جو پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر سے گزر رہا تھا، وہ پل بھر میں بہت جلدی سے جذب ہو گیا۔ پھر اس میں ایک نشانی یہ بھی تھی کہ وہ کشتی اتنی مدت تک ہوا کے تھپیڑے اور اس پانی کی خطرناک لہریں، پھر ایسا پانی جس میں تمام قسم کے جانور بھی تھے جو مر رہے تھے، ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے کشتی کو اور کشتی والوں کو محفوظ رکھا کہ کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا۔ یہ سب یعنی پہلے اس واقعہ میں 4 نشانیاں ہیں، اور پھر اس کشتی کے اندر یہ 4 نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کی ہیں۔ تو اس واقعہ کو اتنا مختصر ذکر کرنے کا ایک سبب یہ ہے کہ اتنا عظیم واقعہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت اور اس کی قدرت میں ایک معمولی سا ہے۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے آگے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام یہ نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی تھے، اور ان کے اوپر بھی بہت قسم کی پریشانیاں آئیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کا ذکر کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ کے اوپر جو پریشانیاں ہیں یہ پہلے انبیاء پر بھی ایسے ہی آتی رہیں۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ بے شک تم اللہ کے سوا بتوں کی عبادت کرتے ہو، وتخلقون افکا، اور تم جھوٹ گھڑ لیتے ہو۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا۔ بے شک وہ لوگ جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، لا یملکون لکم، وہ تمہارے لیے نہیں اختیار رکھتے رزق کا۔ فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ واشکروا لہ، پس تم اللہ کے پاس سے رزق تلاش کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر کرو، الیہ ترجعون، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اوثان کی عبادت سے منع کیا۔ قرآن مجید میں بتوں کے بارے میں 3 لفظ استعمال کیے گئے ہیں۔ بعض جگہ پر اصنام کا لفظ بولا گیا ہے جو صنم کی جمع ہے، تو اس سے مراد وہ بت ہیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیے جا سکتے ہیں، اور اصنام کا ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ شکلوں والے بت، یعنی کسی جانور کی شکل یا کسی انسان کی، خاص طور پر انسانوں کی شکلیں، مردوں کی، عورتوں کی شکلوں کے بت جو بنائے جاتے تھے۔ دوسرا قرآن مجید میں انصاب کا لفظ بولا گیا ہے، یہ نصب کی جمع ہے، یعنی گاڑے ہوئے بت، ایسے بت جو ایک جگہ پر گاڑ دیے جاتے تھے اور وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ان کو منتقل نہیں کیا جا سکتا تھا، یعنی بہت بڑے ہوتے تھے یا وہ زمین کے اندر، زمین کے ساتھ وہ جوڑ دیے جاتے تھے، تو ان کو انصاب کہا جاتا ہے۔ پھر ایسے ہی اوثان کا لفظ ہے، یہ وثن کی جمع ہے، اور اس کا تعلق زیادہ تر ان بتوں کے ساتھ ہے جو کسی نہ کسی آستانے یا کسی نہ کسی خاص مقصد کے لیے بنائے جاتے تھے، کہ یہ بارش والا بت ہے، یہ بیمار سے شفا دینے والا ہے، یہ اولاد دینے والا ہے، ان کو وثن کہا جاتا ہے۔ اور وثن کا معنی یہ بھی ہے
کہ اس میں ہر شکل کے بت آ جاتے ہیں، مثلا چاند ہے، سورج ہے، تارے ہیں، درخت ہیں، یا کوئی پتھر ہے، یا انسان کی شکل بنائی ہوئی ہے، یا کسی جانور کی شکل بنائی ہوئی ہے، یہ سب وثن ان کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم یہ اوثان بناتے ہو، یعنی مختلف شکلوں کے بت، وَتَخْلُقُونَ اِفْکًا، یعنی پھر ان کے بارے میں تم کہانیاں گھڑتے ہو کہ اس کی کہانی یہ ہے اور اس کی کہانی وہ ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ تمہارے لیے کسی بھی رزق یا کچھ بھی دینے کے قابل نہیں ہیں، تم اللہ سے رزق تلاش کرو۔ دوسرا حکم یہ دیا کہ اللہ کی عبادت کرو۔ تیسرا حکم انہوں نے یہ دیا کہ اسی کے شکر گزار ہو جاؤ، اور چوتھی بات یہ کہی کہ تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو شکر کے بارے میں ہم پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کر آئے ہیں کہ اگر صرف شکر کا لفظ ہی لے لیا جائے تو پورا دین اس میں آ جاتا ہے، کہ شکر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ نعمت دینے والے کو پہچاننا، اس کے شکر گزار ہونا، نعمت کی ضرورت محسوس کرنا، اس کی قدر کرنا، اس کو ایسی جگہ پر خرچ کرنا جہاں انعام کرنے والے، نعمت دینے والے کی رضامندی ہو، یعنی اس کی مرضی کے خلاف اس کو خرچ نہ کرنا۔ یہ سب چیزیں ملا کر، اور پھر اپنی زبان سے اس کی تعریف کرنا، یہ سب چیزیں ملا کر شکر بنتا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا وَاشْکُرُوا لَهُ، کہ تم اللہ کی شکر گزاری بھی کرو۔ آگے فرمایا وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، اور اگر تم جھٹلاؤ گے پس تحقیق پہلی امتوں نے بھی جھٹلایا جو تم سے پہلے تھیں۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور رسول کے ذمہ تو صرف یہی ہے کہ پہنچا دینا ظاہری طور پر، کھلم کھلا، واضح طور پر، یعنی نبی کا کام اتنا ہی ہوتا ہے کہ وہ بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ کا ہر حکم پہنچا دے۔ اگر اس کی قوم نہیں مانتی تو اس کا عذاب قوم پر ہے، نبی پر نہیں۔ اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پہلی مرتبہ کیسے پیدا کیا ہے اور پھر وہ اس کو دوبارہ لوٹائے گا۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک ایسا کرنا اللہ پر آسان ہے۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق، کہہ دیجئے کہ زمین میں چل پھر کے دیکھو، پس تم دیکھو، غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی بار ان مخلوقات کو کیسے پیدا کیا۔ کیف بدأ الخلق، یعنی زمین ہے، آسمان ہے، پھول ہیں، پھل ہیں، سبزیاں ہیں، چاند، سورج، تارے، ہر چیز بغیر نمونے کے، کہ اس سے پہلے یہ چیزیں کسی نے بھی نہیں بنائیں، یہ اللہ ہی نے بنائیں۔ ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، پھر اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو دوسری پیدائش عطا کرے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء والیہ تقلبون، وہ جس کو چاہتا ہے عذاب کرتا ہے اور جس پر چاہتا ہے رحم کرتا ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی اللہ کے سوا کسی بھی انسان کا کوئی اور ٹھکانہ نہیں کہ وہ مرنے کے بعد وہاں چھپ جائے یا بچ جائے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، اور تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، بے بس نہیں کر سکتے، زمین میں اور نہ آسمان میں۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ ہی کوئی مدد کرنے والا ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا کفر کیا، انکار کیا، اور اس کی ملاقات کا انکار کیا۔ اولئک یئسوا من رحمتی، یہ ایسے لوگ ہیں کہ میری رحمت سے مایوس ہیں۔ وَأُولَئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے یہ ساری نصیحتیں اپنی قوم کو کیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام بتایا کہ اگر یہ لوگ ان ساری نصیحتوں کو پلے نہیں باندھتے، ان پر غور نہیں کرتے، تو پھر کفر کرنے والوں کے لیے اصل بات یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہی نہیں۔ یعنی اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ان کو اللہ کی رحمت کی امید ہی نہیں ہے، دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی امید نہ رکھیں، ان کے لیے اللہ کی رحمت نہیں ہے بلکہ ان کے لیے اللہ کا عذاب ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک
یہ پچھلی آیات جن میں اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی گئی ہے اور اس کی قدرتیں بیان کی گئی ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کا ہی وعظ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو ان لفظوں میں واضح نصیحت کی، اور بعض کا خیال یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا انداز گفتگو ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور اپنی قدرت کے دلائل پیش کیے۔ فرمایا فما کان جواب قومہ الا ان قالوا قتلوه او حرقوه فانجاه اللہ من النار۔ بس اس کی قوم کا کوئی بھی جواب نہیں تھا مگر یہ کہ انہوں نے کہا کہ اس کو قتل کر ڈالو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو، او حرقوه، یا اس کو جلا ڈالو، فانجاه اللہ من النار، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے نجات دے دی۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ایمان لانے والی قوم کے لیے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے ان کی خیر خواہی کی، لیکن انہوں نے الٹا ابراہیم علیہ السلام کو جلا دینے کا پروگرام بنایا، اور اپنے اس پروگرام کے لیے انہوں نے پورے ملک سے لکڑیاں اکٹھی کیں اور ایک اتنی بڑی آگ جلائی کہ اتنی بڑی آگ اس سے پہلے زمین پر نہیں جلی تھی نہ بعد میں۔ تو اس آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا گیا، لیکن اللہ کی قدرت تھی کہ وہی آگ جو ہر چیز کو جلا دیتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو روک دیا اور فرمایا کہ اپنی اس صلاحیت کو ختم کر دو، کیونکہ جلانے کی صلاحیت بھی تو اللہ نے پیدا کی ہے نا، جس طرح انسان کا پورا جسم ہے، لیکن اس جسم میں صرف زبان بولتی ہے اور صرف آنکھیں دیکھتی ہیں، صرف کان ہیں جو سنتے ہیں، ہمارے جسم کے باقی اعضاء نہیں سنتے، ہم جسم کے کسی اور عضو سے بات نہیں کر سکتے۔ جن اعضاؤں کو اللہ نے جس کام کے لیے پیدا کیا ہے وہ وہی کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آگ کو تپش کے لیے پیدا کیا، اور اسی اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ اپنی تپش کو ختم کر دو، اور فرمایا کہ یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، کہ ٹھنڈک اور سلامتی والی بن جاؤ۔ تو اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی آزمائش ضرور کرتا ہے، لیکن جو جتنا مقرب ہوتا ہے اس کی آزمائش اتنی ہی سخت ہوتی ہے اور اس کا اجر بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے، جس چیز سے اس سورت کو شروع کیا گیا تھا کہ احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ چھوڑ دیے جائیں گے؟ نہیں، دیکھیں کہ کتنی بڑی آزمائشیں لوگوں کی اس سے پہلے ہو چکی ہیں، کہ ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش کے اندر پورا اترنے کا ان کو موقع دیا۔ دوسری نشانی اس میں یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی سچائی کو آزما لیا تو آگ کو ٹھنڈا ہونے کا حکم دے دیا، اور اس نے جلانے کی بجائے اس نے سلامتی مہیا کر دی۔ تیسری نشانی اس واقعہ میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی دنیا کی مختلف چیزوں کو مختلف خاصیتیں دیتا ہے، اور جب وہ چاہے تو وہ ان خاصیتوں کو چھین لیتا ہے یا اس سے الٹ کر دیتا ہے۔ مثلاً ایک چیز اللہ تعالیٰ نے میٹھی بنائی ہے تو جب اللہ چاہے اس کو کڑوا بھی کر دیتا ہے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کئی پھل ایسے ہیں کہ جب وہ بنتے ہیں، مثلاً آم ہے، جب وہ بالکل چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے اندر کڑواہٹ ہوتی ہے کہ ہم اس کو کھا نہیں سکتے، پھر اس کے اندر کھٹاس پیدا ہو جاتی ہے جو کڑواہٹ کے الٹ ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے اندر رس بھر دیتا ہے اور مٹھاس پیدا کر دیتا ہے۔ یعنی یہ کڑوا ہونا، کھٹا ہونا، میٹھا ہونا، یہ ایک ہی پھل کے اندر مختلف اوقات میں یہ تین خاصیتیں آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسی چیز کو یہاں ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ نے اس آگ کے جلانے کی خاصیت کو ختم کر دیا۔ اور چوتھی نشانی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ رکھی کہ جن مشرکوں نے ابراہیم علیہ السلام کو پکڑا اور باندھا اور آگ میں پھینکا تھا، آگ میں سے نکلنے کے بعد وہ ابراہیم علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوٹ دے دی، انہوں نے یہ کچھ کیا اور اللہ نے بچا لیا، لیکن بعد میں وہ نہ قید کر سکے، نہ قتل کر سکے، نہ ابراہیم علیہ السلام کو کوئی اور تکلیف پہنچا سکے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کا امتحان مکمل ہو چکا تھا۔ تو اللہ نے ان کو یہاں سے نجات دیتی اور ہجرت کا حکم دیا۔
5ویں نشانی یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا معجزہ تھا کہ اس کو دیکھتے ہی چاہیے تھا کہ ساری قوم مسلمان ہو جاتی، لیکن ان لوگوں نے ایمان کو قبول نہیں کیا بلکہ اپنے لیے جہنم کو ہی پسند کر لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بے شک تم اللہ کے سوا ان بتوں کو معبود بناتے ہو، مودۃ بینکم، آپس میں دوستی کی وجہ سے، ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، پھر قیامت کے دن تم میں سے ہر کوئی دوسرے کا انکار کرے گا، یکفر کفر کرے گا یا انکار کر دے گا بعض تمہارا بعض کا، ویلعن بعضکم بعضا، اور بعض تمہارا بعض کے اوپر لعنت کرے گا۔ یعنی دنیا کے اوپر تو تم ایک دوسرے کی دوستی کی وجہ سے ان کے بتوں کی تعظیم کرتے ہو اور پوجتے ہو۔ یہ سارا سلسلہ ایسے ہی چلتا ہے نا کہ ایک شخص ایک قسم کا شرک کر رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے دوست کو بھی کہتا ہے تو اس کی دیکھا دیکھی وہ بھی کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کی دیکھا دیکھی تیسرا بھی، ماں باپ کرتے ہیں تو اولاد بھی کرتی ہے۔ ان کے پاس کسی قسم کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، لیکن قیامت کے دن ان کا حال یہ ہوگا کہ ماں باپ اولاد کو، اولاد ماں باپ کو، استاد شاگردوں کو، شاگرد استادوں کو، سیکھنے والے سکھانے والوں کو، اور اسی طرح سب ایک دوسرے پر لعنت کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے کے لیے اللہ تعالیٰ سے زیادہ اور کثیر عذاب کی درخواست کر رہے ہوں گے۔ استغفر اللہ۔ فرمایا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ، اور تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے اور تمہارے لیے وہاں کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ یعنی دنیا میں تو ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی تم یہ سب کچھ کرتے ہو، لیکن قیامت والے دن تمہارا کوئی بھی ساتھی نہیں ہوگا۔ فَآمَنَ لَهُ لوط، بس اس پر لوط علیہ السلام ایمان لے آئے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کیا، آگ میں سے نکلنے کے بعد بھی جب واعظ و نصیحت کیا تو سیدنا لوط علیہ السلام کے سوا کوئی اور ایمان نہ لایا، صرف یہ ایک ہی تھے ایمان لانے والے۔ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي، اور وہ کہنے لگے کہ بے شک میں تو اپنے رب کی طرف ہجرت کر کے جانے والا ہوں۔ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک وہ غالب ہے، حکمت والا ہے، یعنی اس کا غلبہ بھی بہت ہے اور غلبہ اس کا دانائی اور حکمت پر مبنی ہے۔ یہ لوط علیہ السلام یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور یہ ان کے ساتھ ہی ہجرت کر کے چلے گئے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا اسحاق بیٹا اور یعقوب علیہ السلام پوتا۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے اس کی ذریت میں، اس کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی۔ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے اس کو اس کا اجر دنیا میں بھی دیا اور بے شک وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں سے یا نیکی کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے سیدنا اسحاق اور سیدنا یعقوب علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، لیکن سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ یہاں نہیں کیا، حالانکہ بیٹے تو آپ کے یہ دو تھے، یعقوب علیہ السلام تو پوتے تھے۔ تو مفسرین اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے انعامات کا ذکر کر رہے ہیں، جبکہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام پر بہت سی آزمائشیں آئی تھیں، مثلاً ان کو بیابان علاقے میں چھوڑاؤ، پھر ان کو ذبح کر ڈالو، پھر بیت اللہ کی تعمیر کرو، پھر اسماعیل علیہ السلام کی جو بیوی تھی اس کی طلاق کا مسئلہ، یہ سب چیزیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے آزمائش تھیں، اس لیے یہاں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا ذکر نہیں ہوا۔ اور دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ تمام انبیاء سیدنا اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے آئے ہیں، اس لیے یہاں انہی کا ذکر کیا گیا ہے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور لوط علیہ السلام جب انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ بے شک ضرور تم ایسی فحش چیز کی طرف آتے ہو، ما سبقکم بہا، کہ تم سے پہلے کسی ایک نے بھی یہ کام نہیں کیا جہان والوں میں سے،
اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، کیا بے شک تم ضرور مردوں کے پاس آتے ہو اور تم سیدھے راستے کو کاٹتے ہو، وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور تم اپنی مجلسوں میں برائی کا ارتکاب کرتے ہو۔ یعنی ایک تو ان کی برائی یہ تھی کہ مرد مردوں سے فحاشی کرتے تھے، شادیاں نہیں کرتے تھے، عورتوں کے ساتھ تعلقات نہیں بناتے تھے۔ دوسرا یہ تھا کہ یہ سر عام اس برائی کو کرتے تھے، مجلسوں میں اندر کرتے تھے، یعنی ان کو کسی اپنے دوستوں سے اور دوسروں دیکھنے والوں سے بھی پردے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، یعنی کہ بے حیا قوم تھی۔ فما کان جواب قومہ الا ان قالوا ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین، بس اس کی قوم کا کوئی جواب نہیں تھا مگر یہ کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کا عذاب لیا اگر تو سچ بولنے والوں میں سے ہے۔ قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، تو سیدنا لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے رب اس فساد کرنے والی قوم کے خلاف میری مدد فرما۔ دیکھیے کہ یہی وہ چیز ہے جو فعل ان لوگوں کا تھا جو قوم لوط فعل کرتی تھی، یہی فعل آج دنیا میں کئی قسم کے ناموں سے منظور کیا گیا ہے، اور دنیا میں یعنی مرد کی مرد سے شادی، عورت کی عورت سے شادی کو باقاعدہ سرکاری حیثیت دی گئی ہے، حالانکہ ان لوگوں کے اوپر ایسا سخت قسم کا عذاب آیا تھا کہ جس کی مثل کسی دوسری قوم پر عذاب نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور اپنی اولادوں کی ہمیں بچپن سے حفاظت کرنی چاہیے۔ کبھی بھی بیٹی کو پیار سے بیٹے والے کپڑے یا بیٹے والی شکل و صورت نہ دیں، نہ ہی بیٹے کو بیٹی والی، اور نہ ہی ان کے دلوں میں ایسا احساس پیدا کریں۔ ہمارے ہاں عام طور پر ہوتا ہے کہ اگر کسی کے پاس صرف بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے، تو بیٹیوں کو اس قدر حساس بنا دیا جاتا ہے کہ انہی بیٹیوں میں سے کوئی نہ کوئی یہ سوچنا شروع کر دیتی ہے کہ میں اگر لڑکا ہوتی، بلکہ یہ سوچ سب کی ہوتی ہے، میں لڑکا ہوتی تو میں اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ تعاون کرتی۔ تو پھر آج کل کے ماحول میں وہ برائیاں پیدا ہوتی ہیں کہ اپنی جنس ہی تبدیل کر لی جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں بچپن سے لے کر ہی بچوں کے ساتھ بڑے احتیاط سے رہنا چاہیے۔ مردوں کو یعنی لڑکوں کو کبھی بھی لڑکیوں والے فیشن یا ان کے کپڑے نہ پہنائیں، اور اسی طرح لڑکیوں کے ساتھ کوئی بھی ایسا سلوک نہ کریں کہ ان کے دلوں میں لڑکا ہونے کی خواہش پیدا ہو، کیونکہ اپنی جنس کو بدلنا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کی بستی کو تباہ کرنے کے بعد اس زمین کا ہی خاتمہ کر دیا جس زمین کے اوپر وہ لوگ یہ گناہ کرتے تھے، کہ اس کو اس طرح سے الٹا کر پھینک دیا گیا کہ وہ سمندر کی تہ میں وہ زمین کا ٹکڑا چلا گیا، اور وہاں آج ڈیڈ سی کے نام پر ہمیں صرف پانی ہی نظر آتا ہے، اور اس پانی کی تہ میں اس قوم کی باقیات، اس قوم کی فحاشی اور ان کے گناہ کی منہ بولتی دلیل ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں تمام قسم کے عذابوں سے اور اپنی نافرمانیوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔